بدھ. چلو اچھا ہوا, میں یہی سننا چاہتا تھا. ویسے آپ کو صحیح جواب کیا دینا چاہیے؟ کیا دینا چاہیے؟ اسلامی دین کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب بعد ہے نا. جزاک اللہ. تو کون سا دن ہوا؟ ہاں, جمعرات. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, اسی کمرے میں حضرت نے فرمایا کہ جمعرات ایسا نام ہے کہ دن ہو تب بھی کوئی پوچھے تو بولنا پڑتا ہے جمعرات. شیخ صاحب, تب بھی کیا ہے بولنا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے جمعرات. تو بہرحال انگریزی اعتبار سے بدھ ہے اور اسلامی اعتبار سے جمعرات. چلے ہم بدھ آپ نے پہلے بولا ہے تو اسی اعتبار سے چلتے ہیں. پیر کی مجلس میں ہمارے اسماعیل چچا بھام مرحوم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی. تو اصل تو ہمارا جو یہ تعلیمی حلقہ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کب سے؟ بدھ کے ہی دن سے. تو میں نے کہا چلو اسماعیل چچا کا رمضان مبارک میں انتقال بھی ہوا اور کچھ باتیں ان کے تعلق سے ہم کہہ نہیں پائے تھے تو وہ ہم نے کر دی. اور کل حضرت مولانا کا بیان تھا تو بہرحال کل ہوتا تو ہمیں کل رات بدھ کی مل جاتی. تو آج آپ انگریزی ایسے اعتبار سے بدھ سمجھ رہے. تو ہم باقاعدہ جو ہمارا نظام ہے تو اس کو شروع بدھ سے کرتے ہیں. کیوں؟ حافظ امتیاز موجود ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. حافظ یوسف صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ مدارس عربیہ میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں سنیچر سے. جو پرانے طلبہ ہوتے ہیں حافظ امتیاز کیا کرتے ہیں, جا کر رجسٹر میں نام لکھا کر پھر واپس گھر. پتہ ہے کہ سبق شروع ہونے والا نہیں ہے, ابھی نئے داخلے ہوں گے. سبق شروع کیا جاتا تھا, سبق شروع ہوتا تھا بدھ کے دن سے. اب وہ بدھ کے دن سے کیوں, تو اس پر بھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو آپ سمجھیے کہ آج سے باقاعدہ ہماری تعلیم کا آغاز ہے اور منڈے کے دن ہم قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی. تو شروعات کلام اللہ سے ہی ہونی چاہیے. تو آج وقت رہا تو یا تو کچھ باتیں ہم قرآن کریم کے تعلق سے عرض کریں گے یا پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے برکت کے لیے. اکبر الہ آبادی کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا ہے, چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر. چلیے ابجد سے, امجد سے نہیں, ابجد کیا معنی؟ علی با تا سا جو بولتے ہیں نا, تو وہ آپ نے بھی بچپن میں استاد جی نے آپ کو پڑھایا ہوگا. جب آپ تختی لے کر گئے ہوں گے تو ڈائریکٹ الف با تا سے نہیں پڑھا دیا ہوگا, بلکہ کیا پڑھایا ہوگا؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بلکہ بعض تختیوں پہ اوپر لکھا ہوتا تھا یہ, ہے نا, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور بعض اساتذہ اس میں یہ ایڈ کرتے تھے, اس کا اضافہ کرتے تھے, وبک نستعینک یا فتاح. بہرحال تو اکبر اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام شروع کرنا ہو, آغاز کرنا ہو, تو اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر لو کہ ربی یسر, اے اللہ ہم جو کام شروع کر رہے ہیں, شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کو کیا کر, ہمارے لیے آسان کر دے, ہے نا. بندہ کمزور ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بہت پیار آتا ہے جو اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے, ہاں, جو عاجزی ظاہر کرتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم سراپا فقیر ہو, واللہ هو الغنی الحمید. قل هو اللہ احد اللہ
سمد. یہ سمد نہیں ہے، یہ ہمارے عبدالصمد چچا ہے. ہاں، سمد صرف اللہ کی ذات ہے، یاد رکھو. ہاں، اس لیے کسی کا نام عبدالصمد ہو تو اس کو سمد کہہ کر پکارنا حضرت مفتی نہیں، اچھا نہیں. شیخ صاحب آگے سنو، آپ کی بات کچی ہے، اچھی نہیں ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ گناہ بے لذت ہے. یعنی ایسا گناہ کہ جس میں ویسے تو گناہ میں لذت ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی نفس ایک معنی میں بعض گناہ میں کیا ہے، اگر آدمی سانگ سنے، میوزک سنے تو کچھ نہ کچھ آتی ہے نا لذت. ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹینوے بھی ہمارے گھر میں کہیں سنتے تو شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، تو وہ اسی لیے کہ ایک معنی میں کیا آ رہی ہے، لذت آ رہی ہے اس کو، لیکن گناہ میں لذت نہیں ہے. لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کسی کا نام عبدالصمد ہو اس کو سمد کہنا، ایک تو اس میں کوئی لذت نہیں ہے، دوسرا یہ گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا، صغیرہ بھی نہیں. اور گناہ کبیرہ آپ جانتے ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس لیے عبدالصمد چچا آپ کو کوئی سمد کہہ کے بلائے نا، جواب ہی نہیں دینے کا. اور کوئی آپ کو کہے کہ یار تمہیں خبرتا چھو جواب نہیں دیتا، کہ مارو نام سمد تھوڑی سی، ماؤٹ عبدالصمد ہے، تو آپ نے صحیح نام نہیں لیا تو پھر ہم کیسے جواب دیں. اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ یعنی بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے. یہ ہے سمد، نرادھار. ہاں، ویسے ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ جو سمد کا صحیح معنی میں ترجمہ ہو سکے، اس سے ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. فرمایا کہ اشرف علی ایک لفظ ہندی کا ہے. کس کا ہے؟ ہندی کا ہے. وہ اس سے بھی پورا مفہوم تو ادا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بے نیاز سے بہتر ہے. کیا فرمایا کہ وہ لفظ حنیف بھائی نرادھار. کیا ہے؟ نرادھار. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کو کیا ہے، اس کی ضرورت ہے. اس لیے آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی شادی کیوں کرتا ہے؟ کہ بھائی بہت سارے مقاصد. ایک یہ کہ گھر والی کھانا بنا کر پکائے. ہاں، آج کسی نے واٹس ایپ بھیجا ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے، عالم ہے وہ بھی، تو کہا کہ انڈیا میں یہ واٹس ایپ بہت وائرل ہو رہا ہے، چونکہ اب گیس کی تنگی ہے وہاں، گیس کی اور بھی دیگر چیزوں کی. تو لکھا کہ بیویوں کے ساتھ ہر شوہر اچھا سلوک کرے، ہوٹلیں بند ہے، بیوی نے گھر میں کھانا نہیں پکایا، بھوکے مرو گے. تو کیا ہے، آدمی کو ضرورت ہے بیوی کی، تاکہ بیوی کیا کرے، کھانا پکایا کر دے. اولاد کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے آدمی لڑکے کی چاہت رکھتا ہے کہ کیا ہو، لڑکا ہو، نرینہ اولاد. کیوں؟ اردو زبان میں کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ لڑکا بڑھاپے کی کیا ہے الیاس بھائی، لاٹھی ہے. نورانی بھائی، لڑکا کیا ہوتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہوا کرتا ہے. ہاں، تو اس لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ الصمد کے بعد فرمایا لم یلد ولم یولد، اور آگے فرمایا کہ سنو ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا پارٹنر بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا بھاگیدار نہیں. ہاں، کوئی نہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ سمد ہے. وہ کیا ہے؟ سمد ہے. اس لیے دیکھیے جلیل القدر انبیاء سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کیا ہے، وہ نقل فرمائی ہے. تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا، نبی ہاں اللہ کی معرفت اس کو چودھری صاحب سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو کیا کہا کہ رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ایک تو یہ کہا کہ میرا سینہ کھول دے. ہاں، آدمی کسی کو دعوت دینے جائے اور کچھ بول ہی نہ پائے. آدمی میں دعوت دینے کے لیے سب سے پہلی کوالٹی حسن بھائی اس میں کیا ہونا چاہیے؟ شرح صدر ہونا چاہیے. ہیں حسن بھائی؟ دوسرے حسن بھائی ہمارے کیا ہے؟ شرح صدر شبیر چچا ہونا چاہیے. اس کو خود کانفیڈنس ہو، ورنہ بہت سی مرتبہ امتیاز بھائی زبان ہی نہیں چلتی. زبان نہیں چلے گی فاروق بھائی تو کیا کریں گے؟ اس لیے کہا میرا سینہ کھول دے. ہاں، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا معاملہ کیا کر دے؟ آسان کر دے. آسان. ہاں، تو اس لیے دیکھیے حج میں بھی بڑی مشکلات آتی ہے پیش. تو اس لیے جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہے اس میں ایک جملہ کیا ہے؟ اتنے حج اور عمرے کرتے ہو لیکن الفاظ یاد نہیں ہیں. کیا ہے؟ کیا دعا کرتے یار؟ عربی میں دعا نہیں پڑھتے؟ حج عمرے کے لیے صلاح الدین بھائی جاتے تو کیا پڑھتے؟ لبیک. درمیان کا جملہ ہے فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي. فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. حج اور عمرہ تو پھر ضمیر کا فرق ہو جائے گا. تو کیا کہا کہ میرا معاملہ کیا کر دے؟ آسان کر دے. حج میں خاص طور سے یہ کہلوایا. کیوں؟ ہاں، حج کے اندر بڑا امتحان ہے. حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، بڑا امتحان ہے. تو اس لیے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کہ معاملہ آسان کر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے اسماعیل بھائی کہ دو امرین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتے، ایک آسان ہوتا اور ایک اس کے مقابلے میں ذرا کیا ہوتا؟ مشکل ہوتا. تو سید بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اختیار کرتے؟ آسان کو اختیار کرتے ہیں. آسان کو اختیار کرتے، مشکل کو نہیں. اللہ نے آپ نے طاقت نہیں نہ بتلاوا ہے، وہاں بچ جاؤ، رچ جاؤ کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ڈھایا گیا طائف میں اور جو پتھر مارے گئے، حضور کی دعا حضرت شیخ نے بھی نقل کی. پہلا ہی جملہ اللہ کے سامنے کیا کہا؟ میں کمزور ہوں. میں کیا ہوں؟ کمزور ہوں. ہاں، میں کمزور ہوں. اللہ کے سامنے کمزور بن جاؤ. اپنی عاجزی کا کیا ہے؟ اظہار جو ہے وہ کرو اللہ کو. اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کیا ہے؟ عاجز بتلائے، کمزور جو ہے وہ بتلائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان ہوتا اس کو اختیار فرماتے. حالانکہ حضور کے اندر تو بڑی قوت اور طاقت تھی، سید العارفین بھی، سید الانبیاء بھی، سید العابدین بھی، لیکن اس کے باوجود حضور کیا ہے؟ جو آسان امر ہوتا اس کو اختیار فرماتے تھے تاکہ اللہ کو یہ بتائے کہ اللہ تو نے دو امر میرے سامنے پیش کیے، امرین ہیں، لیکن میں تو سراپا کمزور ہوں. میں کیا ہوں؟ سراپا کمزور ہوں. ہاں، علماء نے مثال دی کہ وہ مانگنے والے جو آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے اس کو کاسا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کاسا. وہ جو ہوتا ہے نا کالے کلر کا، اگر وہ بھرا ہوا ہو اور وہ باہر آ کر مانگے کہ بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اگر کوئی گرمی سے باہر آئے گا جو ہے کہ وہ تو فل بھرے لو تو کہ تجھ منہ دے دے ہیں حافظ صاحب، حافظ صالح کہ بھائی تو دے دے بھرا ہوا. اس لیے آپ دیکھنا یہ فقیر بڑے ہوشیار اشفاق بھائی. انڈیا میں ذرا سا وہ بھر جائے گا تو کہاں رکھ دیں گے حافظ امتیاز؟ جیب میں رکھ دیں گے، پاکٹ میں رکھ دو ورنہ کوئی دے گا نہیں. خالی رکھو، اپنی کمزوری غریبی وہ بتلاؤ سامنے والے کو تو وہ دے گا، وہ احتیاط. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی کمزوری پہلے پیش کر دو. اسی لیے دعا یاد رکھو، اگر کوئی مسلمان بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگتا ہے، مانگ سکتا ہے. میری طرف دیکھو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، گنجائش ہے، اس کی جائز ہے. لیکن دعا میں ہاتھ اٹھانے کو علماء نے مستحب لکھا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کو علماء نے کیا لکھا؟ مستحب لکھا. کیوں؟ ہاتھ دعا میں ہم نہیں اٹھائیں گے تو اڑوس پڑوس والے کو جو قریب میں ان کو پتہ
نہیں چلے گا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ اگر ہوٹ ہل بھی رہے ہیں تو سوچے گا کہ آج گیلو سے کیوں ہونا ان کے ہیں کہ بڑبڑ کری ریلو سے ان کے ہوٹ ہلی ریلا سے، تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ اور آدمی دعا میں ہاتھ اٹھائے گا، یہ عاجزی ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی عبادت کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، زکوٰۃ کو نہیں فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، حج کو نہیں فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، روزے کو نہیں فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، نماز کو نہیں فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، لیکن دعا کو فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ مغز جانتے ہو نا، جس کو آج کل بولتے ہیں کریم، اصل چیز کیا ہے؟ وہی ہے۔ کیوں؟ اس میں عاجزی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے گا تو گویا خود تو اللہ کو یہ دکھائی رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ سراپا فقیر ہوں، میں عاجز ہوں۔ لیکن جو حنیف بھائی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے، شبیر چچا، وہ سب بھی کیا کریں گے؟ دیکھیں گے نا، وہ سب بھی دیکھیں گے۔ تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا میں، اپنی کمزوری کا اظہار صرف وہ نہیں کر رہا، اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں قرب و جوار میں سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا یہ اپنی عاجزی کیا ہے؟ سب پر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ عاجزی ہے۔ ہاں دیکھیے، مانگنا کسی کے لیے جو خوددار ہے وہ نہیں مانگتا۔ رمضان المبارک میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مولوی صاحب کسی کو زکوٰۃ دے تو اس کو بتانا ضروری ہے؟ سنو، آپ کو بھی کام آئے گا یہ مسئلہ ہے۔ بھائی اکرم کیا پوچھا کہ کسی کو زکوٰۃ دے تو اس کو بتانا ضروری ہے؟ چلے آپ ہی بتا دیں پہلے، ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ہوتی ہے مزاج شناسی، ہیں؟ ہاں، اس کو بولتے ہیں مزاج شناسی۔ یہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں پیدا ہو جائے تو پھر طلاق نہیں ہوتی، ہیں؟ ہاں، یہ امام اور مقتدی میں پیدا ہو جائے تو پھر جدائی نہیں ہوتی۔ جزاک حضرت تھانوی نے لکھا ہے مفہوم ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر غیر حاضر تھا، کہیں گیا ہوا تھا، تو کسی اور کو رکھ دیا۔ اب وہ وزیر جو تھا وہ بادشاہ کا مزاج شناس تھا۔ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جی میں آئے تو بولے، جی میں آئے نہ آئے تو نہ بولے، ہیں؟ ہاں، اور کچھ کہنا ہے تو حکم دے، کچھ کہنا ہو تو حکم نہ دے، کوئی ایکٹنگ کرے، کوئی اشارہ کرے۔ اب بادشاہ نے منہ بنایا، جو ہم جب کھٹی چیز کھاتے ہیں، بچپن میں آپ نے املی کھائی ہوگی، ہیں؟ تو وہ کھٹی ہوتی ہے تو کیسا منہ بنتا ہے۔ میں جان بوجھ کے وہ دوسری چیز کا نام نہیں لے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو، میں نے املی کی مثال دی، معاملہ دوسرا ہے اگر آپ سمجھو تو، جس کو آپ مکئی دوڑا پہ برابر لگا کے کھاتے تھے وہ ہے۔ تو کیا ہے، بادشاہ نے منہ بنایا، اب اس کو ضرورت تھی، تو وزیر نے اپنی جگہ جس کو مقرر کیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا کہ بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ڈر گیا کہ یار یہ مجھے دیکھ کے منہ کیوں بنا رہا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر آ گیا، تو وزیر نے کہا سب ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں بادشاہ کب سے منہ بنا رہے ہیں، کہیں ناراض ہے مجھ سے؟ کہ نہیں، وہ تجھ سے کچھ چاہ رہے ہیں۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ بادشاہ کو کیا چاہیے؟ ارے آپ بولو، لیمبو چاہیے، لیمن چاہیے، ہیں؟ آدمی منہ بناتا ہے نا، یہ ہے مزاج شناسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ مزاج شناسی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، حضور کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک، تازہ مسواک ہیں، وہ لے کر آئے، ان کے پاس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ضعف آ گیا، نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، حضور سے بولا بھی نہیں جاتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جب دیکھا حضرت عبد الرحمن کو، میری طرف دیکھو،
تو یوں ٹک ٹکی نگاہوں سے اور نگاہ وہاں جم گئی. حضرت عائشہ بیوی مزاج شناس تھی، اس لیے جس کی ایک سے زائد بیوی ہو ہیں تو جو مزاج شناس ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل کے قریب ہوتی ہے. کیوں؟ وہ جانتی ہے، وہ مزاج سمجھتی ہے وہ. ہاں હવે આપણે બધા આપણા બૈરાઓ તાવીજ જ કરા કરે. મોસા બેવી તાવીજ જો એમ કે અમારો ધણી અમારી મુઠ્ઠીમાં આવી જાય. અલા ભાઈ, મુઠ્ઠીમાં કરવું તો બધા બહુ તરીકા છે, તાવીજ જ જોઈએ તને. હે ہاں حسن سلیقہ ہو تو شوہر مٹھی میں ہے. بہرحال حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ حضور کو کیا چاہیے؟ مسواک چاہیے. مزاج شناسی، یہ مزاج شناسی. ہاں تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. دیکھیے جہاں عاجزی آئے گی وہاں بندہ اللہ سے قریب ہوگا. تو ایک تو دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. کیوں؟ اس میں انسان کی کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کمزوری. اب میری طرف دیکھو آپ، غزوہ بدر ہے، میری طرف دیکھنا. غزوہ بدر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ سے، اور کافی طویل دعا ہو گئی. دورانیہ دعا کا طویل ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ آقا کو دیکھ کر مجھے رحم آنے لگا. ہیں شیخ صاحب کہ فاروق بھائی مجھے رحم آنے لگا عبد الصمد چچا کہ اتنی طویل دعا کب سے آقا جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کہاں کہ دھیرے دھیرے ہاتھ یوں تھے، یوں 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 یوں. حضور نے یوں دعا کی ہیں، روایت میں ہے یہاں تک کہ دیکھیں اب میری طرف دیکھنا، میں نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، میرا بغل نظر آ رہا ہے آپ کو، اور حضور کا وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو وہ سفیدی تو نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضور نے یوں دعا کی، یوں 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 یوں، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کے بغل کی کیا نظر آنے لگی؟ سفیدی نظر آنے لگی. یعنی انتہا ہے عاجزی کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی آدمی سے معافی مانگنے جاؤ، ویسے پاؤں پڑنا نہیں چاہیے لیکن لوگ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں. تو پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ یوں ہاتھ جوڑتا ہے، یار معاف کر دیں. پھر بھی معاف نہیں کرتا تو کیا پکڑتا ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہے. ہاتھ پکڑ رہا ہے، نہیں معاف کیا تو کیا پکڑتا ہے؟ میں نے کہا کوئی یوں کے لیے گلا پکڑتا ہے شاہد بھائی. تو بہرحال ہاتھ پکڑا اشفاق بھائی، پھر بھی بات نہیں بنی تو نورانی بھائی کیا کرتا ہے؟ گھٹنا. اس سے بھی بات نہیں بنی تو کہاں؟ پاؤں میں پڑ جاتا ہے، پاؤں میں پڑ جاتا ہے. انتہا ہے یہ. پھر بندے کو بھی رحم آ جاتا ہے، انسان کو بھی انسان پہ کہ یار یہ تو اب کہاں پڑ گیا؟ میرے پاؤں پڑ گیا. ویسے کچھ لوگ گلے پڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے حضور نے یہاں انتہا، یہاں کیا کر دی؟ دعا میں انتہا کر دی عاجزی کی. تو بندہ دعا میں قریب اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے حدیث میں فرمایا مفہوم یہ ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث ہے یہ، حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ غصے ہوتے ہیں. اور جو اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور دعا کا ہم نے دعا کو بہت محدود کر دیا. جب دعا کی بات آتی ہے ہمارا فوراً ذہن جاتا ہے نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ دعا کرنے کی کہ نہیں کرنے کی. ارے بھائی اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے، دعا عام دعا کی بات چل رہی ہے. نبی آپ دیکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گی، مجھے نظر آئے گی، کیا ہے؟ دعا ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ سے جو منوایا حضور نے کہ مفہوم یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت، کتنے صحابہ تھے؟ 313. اگر یہ ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر تیرا اللہ کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے. یہاں تک حضور نے الفاظ کہہ دیے. اب اندازہ لگائیے. تو دیکھیے اسلام کی بقا دعا کہہ کر. اب ایک بات مجھے یاد آنے لگی ہے آپ کی برکت سے، سنو. اسلام کو یوں کہنا چاہیے سمجھانے کے لیے کہ اس کی بقا، کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. حضور نے گارنٹی لے لی اللہ تعالیٰ سے. اور اسلام کی بقا کس کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے. اور
یہ روایت بھی آپ کو پتہ ہے، صحیح روایت ہے۔ آقا میدان محشر میں شفاعت کریں گے، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اے محمد ارفع راسک سل تعطا وشفی، ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے مانگیے آپ کو دیا جائے گا، ہیں؟ اب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں گا؟ کہاں گر جاؤں گا؟ سجدے میں گر جاؤں گا۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں، حدیث میں لفظ ہے یا محمد ارفع راسک، را کس کو بولتے ہیں؟ سر کو۔ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، یعنی حضور کہاں ہے؟ سجدے میں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، یہاں بات کو روکو اور ادھر آؤ۔ پھر میں نے ابھی کہا کہ دو عمل جہاں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، ایک جب دعا مانگے اور ہاتھ اٹھا کر مانگے، ہیں؟ دعا جو ہے وہ مانگے اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ مانگے مستبے، تو اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا، بندہ اللہ سے قریب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قرات بھی ہے، قعدہ بھی ہے، سلام بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ عاجزی کی انتہا ہے، یہ عاجزی کی کیا ہے؟ انتہا ہے، کہ پہلے ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہے، ہم نماز میں مانگ رہے کھڑے کھڑے، اللہ اب تو رحم کرنے میں رکوع میں چلا گیا، پھر بھی نہیں تو کہاں چلا گیا؟ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا۔ تو بندہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ حضور نے اسلام کی بقا اللہ سے منظور کروائی دعا کے ذریعے سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو قیامت میں ہوگی وہ سجدے کے ذریعے سے، اور وہ کلمات ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی یاد نہیں، اللہ اس کا القاء کب کرے گا؟ اسی وقت کرے گا، میں نہیں جانتا۔ تو وہ بھی دعائیہ کلمات ہے، وہ بھی کیا ہے؟ دعائیہ جو ہیں وہ کلمات ہے۔ تو بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھے، بعض لوگ سجدہ ایسے کرتے ہیں جیسے حدیث میں حضور نے اس کی مثال دی، مفہوم یہ ہے کہ جیسے مرغ ہوتا ہے، تو مرغ جب دانہ چوگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً اٹھا لیتا ہے نا، چونچ مار کے فوراً، ارے یار پتہ ہے نا آپ تو نلہ ہوتا میں تو کڈیلی ہو پوچھے مرغی آتما، ہاں باجی کہتا ہے بہاڑی نہ اوپر એમ કે جائیں گے جو آ جائیں گے کہ بیٹائیں گے دیدھا کہ આપણે جو آ جائے ارے کڈیا ہیں، تو کیا ہے وہ چونچ وہ مارتی ہے، وہ فوراً یوں یہ کر کر، تو بہرحال مرغ کی طرح سجدہ تو اصل ہے نماز میں۔ اور کچھ لوگ سجدہ، ہم لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں، ابھی سجدہ کیا نہیں کیا کہ سر اٹھا لیا، اصل مزہ ہی سجدے کا ہے، اصل مزہ ہی کیا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے ایک اور پیرائے میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھائی یوسف 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے آدمی کو کیا دیتا ہے؟ نجات جو ہے وہ دیتا ہے۔ خیر وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اللہ سے آسانی مانگو، جب بھی دعا کرو سب سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کو یہ بتاؤ اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں، ہاں میں کیا ہوں؟ میں کمزور ہوں، اللہ میں کیا ہوں؟ میں فقیر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ آخری بات سنا کر مجلس ختم کروں، یہ مسئلہ ہے آپ کو کام آئے گا زندگی میں۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، بقیہ امام کو ہم چھوڑتے ہیں چونکہ یا تو شوافع ہیں ہمارے یہاں یا پھر احناف ہے۔ وہ بڑے میاں نظر نہیں آتے، کہاں گئے؟ بیمار ہیں؟ عمرہ میں گئے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں مسافر کے لیے سفر میں، کہ آدمی مسافر ہے شرعی مسافر، تو سفر میں قصر کرنا واجب نہیں ہے۔ ان کے یہاں اگر پوری پڑھنا چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے، پوری 4 سفر میں بھی کہ 4 پوری پڑھو، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں
کہ ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہیں زکریا، تو ان کی فقاہت دیکھے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی جاوید بھائی کیا ہے؟ ہاں، فقاہت دیکھے، سمجھ دیکھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے امام شافعی کی طرح آپشنل نہیں ہے، آپشن نہیں دیا. امام شافعی کے آپشن ہے، چاہے آپ 2 پڑھو، چاہے آپ امتیاز بھائی 4 پڑھو. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہمارے امام کہ اگر ہم شرعی مسافر ہے تو کمپلسری واجب ہے 4 رکعت والی نماز کو اگر اکیلا پڑھ رہا ہے، نمبر 1 امام کے ساتھ نہیں، نمبر 2 امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے مگر امام بھی کیا ہے؟ مسافر، اور مقتدی بھی کیا ہے؟ مسافر. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ آپشنل نہیں ہے، 2 آپشن نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں 2 رکعت مسافر پر پڑھنا واجب ہے، اور جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. اور واجب کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کیوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک صورت میں اگر بھول کر ہوا ہے اور اس نے قعدہ کیا ہے دوسری رکعت پہ، کیا کیا؟ قعدہ کر دیا. قعدہ جانتے ہو نا؟ گجراتی نا قعدہ نہیں ہے، قعدہ کیا ہے؟ وہ اگر کیا اور مسافر بھول سے اٹھ گیا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی، چوتھی رکعت بھی پڑھ لی، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، چوتھی رکعت بھی اب شروع کر چکا ہے تو اس کو پورا کرے. اور بھول سے ہیں تو کیا کر لے؟ سجدہ سہو کر لے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کب؟ جبکہ دوسری رکعت پہ کیا ہو؟ قعدہ. ارے کہاں کھڑا ہو گیا ہے؟ قعدہ کیا ہو. اور اگر دوسری رکعت پہ قعدہ بھول گیا، نہیں کیا تو نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر کیا تب بھی نہیں ہوگی. کب؟ جب بھول کر. مجھے اصلی بات آگے بتانی ہے. کیوں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کیوں یہ کہا کہ بھائی واجب ہے؟ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ حضور کے سامنے 2 آپشن آئے، ایک عزیمت اور ایک رخصت. حضور نے کس کو اختیار کیا؟ آسانی ہے، رخصت. آپ بھی جلدی کرو تاکہ گھر جا سکو، میں بھی آسانی کرو آپ ہیں. آسانی کو کیا ہے؟ وہ اختیار کیا. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بھائی جب اللہ ہمیں 2 آپشن دے رہے ہیں، ایک رخصت ہے ایک عزیمت ہے، تو کیا اختیار کرو؟ آسانی. عزیمت میں ہماری نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن ایک معنی میں اللہ کو کیا دکھانا ہے؟ آئی ایم اسٹرانگ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں، بلکہ کیا کرو؟ بچھ جاؤ، رچ جاؤ. اللہ نہیں کر سکتا. اللہ تو نے یہ کیا تو کیا ہے؟ اس لیے آسانی کو اختیار کرو. ربی یسر. اچھا زکوٰۃ کا بھول گیا، جزاک اللہ. تو وہ ابراہیم بھائی نے کہا شیخ صاحب نے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو چلو وہ سن لو کہ بھائی بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. تو بعضوں نے کہا بتانا چاہیے، بعضوں نے کہا نہیں بتانا چاہیے. جنہوں نے کہا بتانا چاہیے وہ بھی صحیح، جنہوں نے کہا نہیں وہ بھی صحیح. آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے صحیح. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پہلن پوری رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا رہے، حضرت کی کتاب میں بھی ہے تحفے میں، اور یہاں بھی سنایا کہ علی گڑھ میں پروفیسر تھے وہاں کے بڑے طلبہ اور اسٹوڈنٹ اور کیا کہیں گے استاد میں ٹیچر میں جھگڑا ہو گیا. اب شکایت پہنچی پرنسپل کے پاس، تو پرنسپل نے دونوں کو بلایا الگ الگ، ایک ساتھ نہیں. پہلے ٹیچر آئے اور کہا کہ یوں کیا اسٹوڈنٹ نے. تو کیا ہے وہ جو بڑے تھے حسن بھائی پرنسپل، انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، جاؤ. تو ٹیچر خوش ہو گئے کہ ہماری بات رکھ لی. اب ٹیچر تو تھے نہیں، اب بعد میں کس کو بلایا؟ اسٹوڈنٹ کو. کہاں سناؤ کیا ہوا؟ یوں کہ تم سچ کہتے ہو، تم صحیح ہو. یہ بھی خوش ہو گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ ٹیچر کو بھی یہی بولا ہے. اب بیوی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی کہ تم عجیب گھن چکر ہو کہ ٹیچر آئے تو کہا کہ تم صحیح ہو، اسٹوڈنٹ آئے تو کہا کہ تم صحیح ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. اصل جملہ یہ سننے کا ہے، اور مفتی صاحب کی زبان سے سننے میں وہ عجیب لطف آتا تھا. اور ہی کہا کہ تو بھی سچ ہے تو بھی کیا ہے؟ سچ کہتی ہے. تو اسی طرح جنہوں نے کہا بتانا چاہیے وہ بھی سچ کہتے ہیں.
جنہوں نے کہا نہیں بتانا چاہیے وہ بھی سچ کہتے ہیں۔ کیسے؟ جو مسلمان زکوٰۃ کھاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کھاتا ہے، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بتائے دے دو۔ بلکہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہو تو وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، پتہ ہے، عیدی کے نام سے دے دو۔ کس کے نام سے؟ عیدی سے۔ کیوں؟ اس کا دل مجروح نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ مجھے اور آپ کو کرنے کی نیت ضروری ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کھا رہا ہے تو اس کو بھی شرم محسوس نہیں ہوگی، بشرطے کہ اس میں شرم ہو۔ ہاں، اور ہمیں پتہ ہے غریب لیکن خوددار ہے، نہ کسی سے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور کوئی اس کو رقم دیتا ہے اور کہتا ہے زکوٰۃ ہے تب بھی نہیں لیتا کہ میں خود بھی زکوٰۃ نہیں کھاؤں گا اور اپنی اولاد کو بھی نہیں کھلاؤں گا۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ، ہیں؟ ہاں، قرآن نے بھی کہا ہے لا یسألون الناس الحافا، قریباً اسی پیرائے میں۔ جو زکوٰۃ نہیں کھاتا اسے ہم زکوٰۃ دیں گے، اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ تو زکوٰۃ نہیں کھاتا ہے، تجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسہ ہے لیکن کس کا ہے؟ زکوٰۃ کا ہے، اس کو بتانا ضروری ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آدمی مانگنے میں کسی کے سامنے کیا کرتا ہے؟ جھجکتا ہے۔ اللہ نے عبادت کا مغز دعا کو اس لیے کہا کہ یہ سب کے سامنے ڈنڈوڑا پیٹ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مانگنے والا بنائے۔ ایک آخری بات یاد آئے کہہ دوں، 19واں پارہ عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ نے چند کوالٹی بتائی۔ عباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندے، شروع یہاں سے کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی کوالٹی، صفت اللہ کے محبوب بندے کی کیا ہے؟ عاجزی، جو دعا میں ظاہر ہو رہی ہے، سجدے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جب کوالٹی ختم کی کہ محبوب بندے کون، اخیر میں آیا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، کہ وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری کیا بنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ شروع کہاں سے کیا؟ عاجزی، مسکنت، ختم کہاں کیا؟ دعا پر، وہ بھی ایک معنی میں کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ اس لیے جھگڑا ہو گھر میں بیوی سے معافی مانگ لینے کی، راضی ہو جائے گی۔ اور بیوی جو ہیں ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے ایک شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو وہ بیوی جو ہیں ماشاءاللہ بڑی ویری اسمارٹ، بہت زیادہ اسمارٹ تھی، غلطی اس کی تھی، تو کہنے لگی کہ دیکھو میں تم سے ناراض ہوں، میں جانتی ہوں کہ غلطی میری ہے لیکن سوری تم کہہ دو، میں راضی ہو جاؤں۔ تو سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،